السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نماز کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کی پہلی ذمہ داری ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز گناہوں کی بخشش اور معافی کا بہترین سبب ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ سب سے بڑی سعادت نمازی کے لیے یہ ہے کہ وہ ان 2 رکعتوں میں، 4 رکعتوں میں، 3 رکعتوں میں، یا جو بھی وہ نماز ادا کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور جس قدر بندے کی زندگی میں فرض کے علاوہ نفلی نماز کا اہتمام زیادہ ہے، اسے اسی قدر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے اور اس عظیم عبادت کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے پچھلی مجالس میں نماز کی شرطوں کے حوالے سے تفصیل سے باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور یہ بات بھی آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ کوئی عمل بھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ کا ارشاد گرامی بھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ ایک مومن کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو بڑی باریک بینی کے ساتھ چیک کرے کہ اس کی وہ نماز سنت رسول کے مطابق ہو، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تاکہ اسے نماز کا پورا اجر ملے اور اس کی وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نماز کی شرطوں کے اوپر پوری اترے اور مالک الملک کے ہاں وہ اجر کا مستحق بن سکے۔ پچھلی مجلس میں ہم نے نیت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نماز کے لیے دل میں فیصلہ کرنا تو ضروری ہے۔ دل میں یہ ارادہ کرنا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ فیصلہ کرنا تو ضروری ہے۔ اگر بندے کو پتہ ہی نہیں، وہ 4 5 6 8 10 رکعتیں پڑھنے کے بعد کیا ہے، یہ 2 فجر کی بنا دیتا ہوں، یہ 4 ظہر کی بنا دیتا ہوں، اور یہ 3 مغرب کی بنا دیتا ہوں، اس طرح نہیں ہوگا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں یا عصر کی 4 رکعتیں ہیں، بحیثیت مقیم پڑھ رہا ہوں یا بحیثیت مسافر پڑھ رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ مقیم کے اوپر 4 رکعت ظہر ہے تو مسافر کے اوپر 2 رکعت ہے، تو اس کو یہ فیصلہ کرنا کہ میں کس حیثیت سے پڑھ رہا ہوں، تو یہ دل میں یہ ارادہ کرنا اور دل میں فیصلہ کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ نیت کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو ہے کہ آپ وہ عمل صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں، وما امروا مخلصین لہ الدین، پچھلے قوموں کو اور پچھلے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلص ہو کر عبادت کرے۔ اللہ کے لیے عمل کرنا، آپ کی نیت میں یہ نہ ہو کہ میری اس نماز سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور ساتھ محلے کے لوگوں کو ہو۔ اور دوسرا، نیت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس عمل کی تعیین کریں کہ میں کون سا عمل کر رہا ہوں، فرض ہے یا سنت ہے، وہ 2 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، اس کی تعیین کرنا
ضروری ہے، اور لیکن یہ نیت دل کا کام ہے، زبان سے اس نیت کا اظہار کرنا، اس کو کلمات کی شکل دینا، اس کو الفاظ کا لبادہ اڑانا اور اسے الفاظ کی صورت میں ادا کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ جس حبیب نے اور جس ہادی نے اور جس سید نے اور جس راہبر نے مجھے اور آپ کو بڑی باریک بینی کے ساتھ نماز کا پورا طریقہ سکھا دیا ہے، اگر اللہ اکبر کرنے سے پہلے اگر یہ زبان سے نیت کی ادائیگی کرنا بھی یہ دین تھا، شریعت تھا، ثواب تھا، نماز کا حصہ تھا، تو یقیناً پیارے نبی اس کا طریقہ بھی ہمیں بتا کے جاتے۔ بلکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ چیزیں بھی پوچھ لی جو آپ آہستہ سے ادا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہتے تھے نہیں رہتے تھے؟ اور صحابہ نے پوچھا کہ حبیب جب آپ اللہ اکبر کرنے کے بعد اور فاتحہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں تو آپ اپنی خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ تو پھر آپ نے ان کو دعا بتائی تھی جو خاموشی میں پڑھتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے اللہ اکبر سے لے کر فاتحہ تک کی خاموشی کے اندر پڑھے جانے الفاظ بھی پوچھ لیے، اور اگر اللہ اکبر سے پہلے الفاظ ادا کرنا بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہوتا اور اللہ کے رسول پڑھتے ہوتے تو یقیناً آپ صحابہ کو سکھاتے اور صحابہ اس کو ادا کرتے۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ہم اپنی زبان میں نیت کرتے ہیں 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام کے منہ طرف کھانا کعبہ کے وقت نماز ظہر یا وقت نماز عصر، اس قسم کے جملے زبان سے ادا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ پیارے نبی کی 23 سالہ زندگی ہے اور جس میں تقریباً 13 سالوں کے بعد نماز فرض، 10 سالوں کے بعد نماز فرض ہوئی معراج کے موقع پہ، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 13 سال بھی نماز پڑھی ہے تو یقیناً اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی پڑھا ہوتا تو وہ کسی کتاب کے اندر ذکر ہوتا اور اس کا کوئی تذکرہ ہوتا اور اس کا کوئی حوالہ ہوتا، لیکن ابھی تک پورے ذخیرہ حدیث میں زبان سے نیت کی ادائیگی اپنی زبان میں کرنے کی یا اپنی محلی یا مقامی زبان میں کرنے کی شریعت میں کوئی دلیل موجود، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری نماز عربی میں ہو اور جو نیت پنجابی میں ہو؟ اس کا معنی ہے کہ یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ یہاں کی بنی ہوئی۔ اگر یہ مدینہ کی بتائی ہوئی ہوتی تو وہ کس میں ہوتی؟ عربی میں ہوتی۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی تلاش کرتا رہے، یعنی 950 سال تو ان کی تبلیغ ہے، تو اگر کوئی اس سے زیادہ بھی تلاش کرتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے کسی نے زبان سے نیت کی ہو تو یقیناً اس کو ہرگز کامیابی نہیں ملے گی اور اسے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اس زبانی کلامی جو نیت لوگ کرتے ہیں یقیناً یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، لیکن دل میں فیصلہ کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور عمل نہیں۔ اس کے 2 پہلو میں نے آپ کو بتا دیے۔ نیت کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے سے پہلے جس چیز کا بندے کو اہتمام کرنا چاہیے وہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع بھی ہے۔ عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنا، انکساری کے ساتھ نماز پڑھنا، پوری لگن اور توجہ سے نماز پڑھنا نماز کے خشوع اور خضوع کے مخالف ہے، اور یہ اللہ نے اپنی کتاب میں سورۃ مومنون میں کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، پوری دلجمی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کی پورا دھیان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ مکمل طور پہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی دنیا کا خیال اور دنیا داری کی باتیں اور کام اور کاروبار اور گاہکوں کا حساب کتاب اور دکان کا حساب کتاب اور کفیل کی طرف دھیان، یہ ساری باتوں سے کٹ کے آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ سے محو گفتگو ہوں۔ بھی اگر آپ اپنے کسی بڑے بزرگ کے سامنے یا کسی والد کے سامنے بھی یا استاذ کے سامنے بھی بات کرتے وقت عجیب و غریب حرکتیں کریں گے تو وہ محسوس کرے گا کہ اس کو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں۔ بڑے افسر کے پاس بھی آپ جائیں گے تو آپ بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ حضرت جی، محترم جناب، گرامی قدر،
محترم صاحب کہہ کے آپ بلائیں گے، لیکن اگر اس کے سامنے آپ عجیب و غریب حرکتیں کریں گے اور کبھی جسم کو خارج کریں گے اور کبھی کپڑا ہلائیں گے اور کبھی ہاتھ آگے کریں گے اور کبھی پیچھے کریں گے، تو یقیناً آپ سمجھیں گے کہ یہ حرکات مجھے اس بڑے شخص کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ جب مخلوق میں سے ایک اپنے سے بڑے مقام والے بندے کے سامنے آپ اس قسم کی حرکت نہیں کرنا چاہیں تو پھر رب العالمین کے سامنے اور جو سب سے بڑی ذات ہے اس کے سامنے آدمی جب اس سے بات کر رہا ہو اور اس قسم کی حرکات کر رہا ہو تو یقیناً یہ اس کی نماز کے ثواب کو کم کر دیں گی اور اجر کو کم کر دیں گی۔ خشوع اور خضوع نماز کے اندر جان کی حیثیت رکھتا ہے۔ نماز کی قبولیت اور اس کے ثواب میں کمی بیشی کا انحصار اسی کے اوپر ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ بلا خشوع کا جسد کا جسم بلا روح، اگر نماز کے اندر خشوع خضوع نہیں تو یہ روح بغیر جسم کے ہے، روح اگر بغیر یہ جسم بغیر روح کے ہے، اور جسم میں اگر روح نہ ہو یقیناً وہ ایک مردہ جسم ہوتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میرے عزیزو اگر آپ اپنی نماز کے اندر نماز کا پورا ثواب چاہتے ہیں اور مکمل اجر چاہتے ہیں اور اللہ ذوالجلال سے پورا ثواب وصول کرنا چاہتے ہیں تو نماز دل جمی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے، ایماندار کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بڑی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور پوری انکساری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں کہ علم میں سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا، لوگوں میں عاجزی نہیں رہے گی، عاجزی نہیں رہے گی لوگوں میں۔ سب سے پہلی چیز جو اٹھائے گی علم میں سے وہ خشوع ہوگا۔ ممکن ہے کہ آپ کسی جامع مسجد میں داخل ہوں اور تجھے پوری جماعت میں سے ایک شخص بھی ایسا نہ ملے جو خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو۔ سنن ترمذی میں حضرت عبادہ بن صامت کا ایک قول موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اس یقیناً کبھی عادت سے بچنا چاہیے اور آدمی کو نماز میں اپنا پورا دھیان اپنے اللہ کی طرف دینا چاہیے۔ نماز کے تمام ارکان بڑے اہم ہیں، اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل ہے، لیکن جو خشوع اور خضوع کو حاصل ہے وہ کسی دوسرے رکن کو حاصل نہیں ہے۔ نماز کا لطف اور لذت اسی میں ہے۔ اگر آپ نماز سے راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نماز کو اپنی آنکھ کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں اور نماز کو اپنی آنکھ کا چین اور قرار بنانا چاہتے ہیں اور نماز میں آپ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً کہ وہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو اور میں مالک الملک سے قبولیت کا سرٹیفکیٹ لے کے واپس پلٹوں تو پھر آپ کو پوری توجہ کے ساتھ اور پوری عاجزی کے ساتھ جو ہے نا وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ یقیناً شریعت نے بہت سارے ایسے اعمال بتائے ہیں جن کا خیال رکھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو کچھ شخص نماز پڑھتے ہوئے کسی دباؤ کا شکار ہے، جسمانی ضرورتوں میں سے پیشاب ہے، پخانہ ہے، اس کے پیٹ میں گیس ہے اور اس کا پورا دھیان اسی پیشاب روکنے میں لگا ہوا ہے، یا اسے اپنے جسم سے بدبو آ رہی ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، یا اور کوئی ایسی چیز ہے، آئل اگر اس کے ہاتھوں میں لگا ہوا اور اس کی بدبو اسے آ رہی ہے، تو ہر وہ چیز جو اس کی توجہ کو مبذول کرے گی، اس کی توجہ کو ہٹائے گی اللہ تعالیٰ سے اور اس کی طرف اس کا دھیان چلا جائے گا، اس کو اس کا ازالہ کرنا چاہیے اس سے پہلے وہ فارغ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی شخص کو پیشاب کی عادت ہو اور اس کو دو خبیث چیزیں بار بار تنگ کر رہی ہوں، چھوٹا یا بڑا پیشاب اس کو وہ نکلنے کے قریب ہو، اب اس کا ایک ہاتھ شرمگاہ کی طرف ہو اور اس کا دھیان ادھر ہو، اس طرح پیشاب کے قطرے گر نہ جائے اور نکل نہ جائے، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ پہلے وہ اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے، پیشاب کر لے اور اس سے مکمل طور پہ اپنی توجہ ہٹا لے اور پھر اپنی نماز کو شروع کرے۔ تو اس قسم کی جو جسمانی ضرورتیں ہیں، پیشاب کی، پخانے کی، یا اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا جسم میں کوئی ایسی تکلیف ہے شدید قسم کی، اسے چاہیے کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی پہلے دوائی کھا لے، درد کم کر لے اور پھر وہ اپنی نماز میں کھڑا ہو، ورنہ اس کی نماز پوری کی پوری نماز اس سے متاثر ہوتی رہے گی۔ اسی طرح اگر شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی بالکل تیار ہے اور حاضر ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ لا صلاۃ بحضرت طعام،
جب کھانا حاضر ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی. آپ کا دھیان کھانے کی طرف ہی ہے. کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ خاص طور پہ 2 بندے کھانا کھا رہے ہو اور آپ نماز شروع کر دیں تو آپ کو تو یہی فکر ہوگی کہ پیچھے کام ختم ہی، پیچھے کھانا ہی نہ ختم ہو جائے. تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ جب اسے کھانا حاضر ہے اور کھانا پک چکا ہے اور بھوک کی شدت ہے تو پھر اسے پہلے اپنا کھانے کی اس طلب کو پورا کرنا چاہیے اور کھانا کھانا چاہیے، کھانے کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے اور پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد اس کو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جب جماعت کا ٹائم ہو آپ سبرہ لگا کے بیٹھ جائیں. یہ بات بھی درست نہیں ہے. اپنا ٹائم ٹیبل ٹھیک کرنا چاہیے کہ نماز کے اوقات کے اندر ہی نہ ہو. اگر آپ کو بھوک شدید لگتی ہے، آپ کی ڈیوٹی ختم ہوتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ پہلے جو ہے نا وہ نماز کے ٹائم سے ہٹ کے اپنے کھانے کا اہتمام کرے اور وہ کھانے کی ضرورت پہلے پوری کر لے اور پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو یقیناً آپ کا پورا دھیان جو ہے وہ نماز کی طرف ہوگا. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اگر آپ کو شدید نیند آ رہی ہے، تیسرا سبب جس سے نماز کا خشوع ٹوٹتا ہے، نیند کا غلبہ ہے. اور بہت جب نیند شدید ہو بندے کو اس سے نماز تو مسلسل ہوتی ہے. بعض کا بندہ نماز شروع کرتا ہے اور نیند کی وجہ سے پھر بھول جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں، فاتحہ پڑھ رہا تھا یا کوئی سورت پڑھی کہ نہیں پڑھی، رکوع کیا کہ نہیں کیا، سجدہ کیا کہ ایک سجدہ کیا کہ 2 سجدے کیے. جب نیند کا اتنا غلبہ ہو تو پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نیند پوری کر لے اور پھر وہ نماز پڑھے. لیکن یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں کہ روزانہ رات کو 2 بجے تک وہ فیس بک کے اوپر لوگوں سے چیٹ کرتا رہے یا بات کرتا رہے اور ساری رات گزار دے وہ اپنے موبائل کے اوپر. اور جب فجر کی نماز کا وقت ہو تو کہ جب مجھے نیند شدید آ رہی ہے تو لہٰذا میں نیند پوری کر کے نماز پڑھوں گا، یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے. اس لیے ہاں اگر واقعی وہ سفر میں تھا اور وہ سفر سے واپس پلٹا ہے اور اسے سونے کا موقع ہی نہیں ملا تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ اپنی، جب اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نیند پوری کرے اور پھر وہ اپنی نماز کو ادا کرے. چوتھی بات میرے عزیزو، جمائی اگر آتی اسے روکنے کی کوشش کرے. جمائی اگر اسے آتی ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. بعد میں اس سے اباسیاں کہتے ہیں، بندہ اباسیاں لے رہا، اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے اور آدمی کی توجہ مبذول ہوتی ہے. 5ویں چیز، اگر وہ لباس پہن کر کسی ایسی جگہ اور مصلی پر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا پورا دھیان ہی نماز اسی لباس کی طرف ہے. مصلی خوبصورت ہے یا مسجد کا محراب وہ شیشوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کی پوری توجہ انہی شیشوں کی طرف اور بار بار اپنے آپ کو اس میں دیکھتا ہے. یہ لباس اس نے کاٹن کا پہنا ہوا ہے اور اس کو بھی کلف تازہ اس نے لگوائی ہوئی ہے تو اب اس کا دھیان رکوع کرتے وقت اپنی قمیض کو بڑا سمیٹ کے رکھے گا، تشہد میں بیٹھتے وقت قمیض کو سیدھا کرے گا کہ اس میں بال نہ پڑ جائے. تو اگر آپ کی پوری توجہ اسی لباس کی طرف ہے یا اس کی خوبصورتی کی طرف ہے یا لباس کی چمک کی طرف ہے اور لباس ڈھلکتا کیسے ہے اور یہ بوسکی کے لباس کیسے لسکے مارتا ہے، اس قسم کا اگر اس کی توجہ لباس کی طرف ہے تو ایسے لباس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے جس سے اس کی توجہ مبذول ہو اور اس کا دھیان کسی اور. یا مصلی ایسا خوبصورت ہے اور بڑا زرق برق والا ہے کہ اس کی پھولوں میں آدمی گم ہے اور اسی کے اوپر غور کر رہا ہے تو یقیناً یہ اس کی نماز کے خشوع کو متاثر کرے گا. صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب اذا صلی فی ثوب، جب بندہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں نمائش وغیرہ ہو اور جس میں نقش و نگار ہو تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. یاد رکھیں کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا چاہتے ہیں تو باتیں کرنے والے لوگوں کے قریب نماز نہ پڑھے. ایک مجموعہ اگر مجلس لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ باتیں کر رہا ہے، کہکے لگا رہا ہے، کھکھلا رہا ہے اور اس کی باتیں آپ کے کان میں بھی آ رہی ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس سے دور ہو کے نماز پڑھے، ورنہ آپ کی توجہ اس کی طرف چلی جائے گی تو آپ کا جو نماز کا خشوع ہے وہ متاثر ہوگا. نماز ادا کرتے وقت اپنے سامنے سترا رکھنا، کوئی رکاوٹ آگے رکھنا، کوئی اوٹ آگے رکھنا، اور یہ آئے گا تفصیل سے آئے گا سترے کا مسئلہ. نماز کو بغیر سترے کے پڑھنے سے نماز کا خشوع متاثر ہوتا ہے. جب آپ نے آگے رکھا ہوا ہے کوئی ایسی رکاوٹ، اپنے اس ہاتھ کی 2/3 کے برابر کوئی رکاوٹ، جیسے یہ سٹینڈ ہے آپ کے سامنے، اس کے برابر تقریباً کوئی رکاوٹ ہے یا ستون ہے یا دیوار ہے یا یہ سٹینڈ ہے یا ٹیبل ہے اور ٹیبل کو آپ نے رکھا ہوا ہے
کوئی ایسی چیز جو آپ نے اپنے سجدے کی جگہ سے فوراً بعد رکھی ہوئی ہے تو آپ کی توجہ پھر اس کے اندر رہے گی، ورنہ آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر گھمائیں گے، سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھیں گے، لیکن آپ نے اگر وہ ستھرا رکھا ہوا ہے تو آپ کی پوری توجہ آپ کی آنکھیں اور آپ کی نگاہیں آپ کے سجدے کی جگہ پہ رہیں گی اور آپ کی نماز کا خشوع اور خضوع باقی رہے گا۔ لیکن جب آپ نے آگے رکاوٹ ہی کوئی نہیں رکھی ہوئی تو پھر آپ کی نگاہیں ادھر ادھر گھومیں گی۔ تو خشوع پیدا کرنے کے لیے آدمی کو ستھرے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ایسی آڑ اور اوٹ اور رکاوٹ اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ اس کی نگاہیں ادھر ادھر نہ گھومیں، اس کے قریب کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ستھرا یہاں ہے اور آپ تیسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں یا دوسری میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو ستھرا بنایا ہے تو لازمی طور پہ آپ کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ جیسے آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دیوار کے قریب پڑھیں نماز، تاکہ آپ کی توجہ جو ہے نا وہ پوری کی پوری جو ہے نا وہ نماز کی طرف رہے، اور ستھرے کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئے گی۔ تو جماعت میں اگر آپ کھڑے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ ساتھ مل کے کھڑے ہوں، ساتھ مل کے کھڑے ہونا چاہیے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا اور کندھے کے ساتھ کندھا ملانا، یقیناً بیچ میں خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے لا تدعوا فرجات للشیاطین، شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑو، جب شیطان خالی جگہوں میں آئے گا تو آپ کے خشوع کو متاثر کرے گا۔ تو ہمیں نماز میں جماعت میں مل کے کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ہم نماز کا پورا ثواب حاصل کر سکیں اور نماز میں خشوع پیدا ہو سکے۔ نماز پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال پیدا کریں کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے شخص، نمازی شخص کس کے سامنے کھڑا ہے؟ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کتنی بڑی عظیم ذات ہے، وہ کتنی بڑی بزرگ و برتر ذات ہے، وہ کتنی بڑی عظمت والی ذات ہے، اور میں ایک ادنا سا آدمی، اس نے مجھے توفیق دی ہے اور مجھے تو یقیناً اس کے اوپر اللہ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں نماز کی فضیلت میں اور کوئی بات نہ ہوتی، صرف یہ بات ہی بڑی بات تھی کہ میں اپنے اللہ سے بات کر کے بیٹھا ہوں۔ جی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بڑا امیر یہاں آ جائے، امیر قسیم آ جائے، یا اگر کوئی بڑا افسر یا گورنر آ جائے، تو پولیس کا بڑا افسر آپ کے پاس سے گزرے اور آپ کی دکان کے پاس کھڑا ہو کے آپ کو بلائے میری بات تو سن حضر، اب پوری گلی اور محلے والے کہیں گے کہ یار آپ سے کیا بات کرتا تھا، یہ آپ کے پاس کیوں آیا تھا، یہ آپ سے کیا کہتا تھا؟ حالانکہ وہ شہر کا بڑا افسر ہے، رئیس بلدیہ ہو سکتا ہے، پولیس کا بڑا افسر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اتنے سے بڑے شخص کے ساتھ بات کرنے کو بھی بڑی للچائی نگاہوں کے ساتھ پوچھتے ہیں، کیا کہتا تھا آپ سے، کیا کہا آپ نے، وہ کچھ دینا چاہتا تھا یا کچھ لینا چاہتا تھا؟ تو جو رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے، اس سے بڑا معزز اور کون ہو سکتا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص بڑا محروم ہے، وہ شخص بڑا محروم ہے جسے دن میں 5 مرتبہ رب ذوالجلال اپنے ساتھ بات کرنے کی دعوت دیتے ہیں فجر کی نماز کے وقت، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف اور آ کامیابی کی طرف۔ رب ذوالجلال کی طرف سے ایک نمائندہ کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، میرے بندے مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو کھڑا ہو جا، تو اللہ سب سے بڑا ہے، آ نماز کی طرف اور آ کامیابی کی طرف۔ اور وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے جو اپنے رب کے بلاوے پہ لبیک کہتا ہے، اور یہ شرف اور یہ سعادت سمجھ کے کہ میں اللہ سے بات کروں گا، میں اپنے اللہ سے محو گفتگو گا، میرا رب مجھے اپنے ساتھ بات کرنے کے لیے بلا رہا ہے، اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ احساس اپنے اندر بیدار کرنا کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، تو پھر یقیناً اس کی پوری توجہ نماز کی طرف ہوگی اور نماز کے اندر خشوع پیدا ہوگا۔ اگر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا تو کم از کم یہ تصور پیدا کریں کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اسے احسان کہتے ہیں۔ وہ حدیث میں آتا ہے، حدیث جبریل میں حضرت جبریل نے نبی کریم سے ایک سوال کیا تھا، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر یہ احساس بیدار کیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بھئی استاد اگر کلاس میں کھڑا بھی ہو تو کوئی شخص الٹی سیدھی حرکت، کون دیکھ رہا ہے؟ استاد دیکھ رہا ہے۔ استاد کا اتنا احترام ہے
لیکن جب مالک الملک کی نگاہوں کا احساس ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس سے بھی نماز کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے۔ 10ویں چیز میرے عزیزو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے۔ معلوم نہیں کہ میری اللہ سے دوبارہ ملاقات ہونی کہ نہیں ہونی، معلوم نہیں کہ مجھے اگلی نماز نصیب ہونی کہ نہیں ہونی، ملک الموت کا چکر کہیں اس سے پہلے نہ لگ جائے اور میں دنیا سے چلا ہی نہ جاؤں۔ جب آپ کو پتہ ہے نا، جب پاکستان سے آتے ہیں اور چھٹی واپس آتے ہیں تو آپ جب آخری ملاقات اپنی ماں کے ساتھ یا اپنے باپ کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ باتیں کتنی غور سے سنتے ہیں اور وہ آپ کی باتیں کتنی غور سے سنتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں جب بندہ کر کے آتا ہے، اسے پتہ ہے کہ دوبارہ 2 سال کے بعد ملاقات ہونی اور شاید پتہ نہیں ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ تو میرے عزیزو، جب بندہ اللہ کے سامنے بھی اس کیفیت میں کھڑا ہو کہ معلوم نہیں کہ اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، اور اگلی نماز نصیب ہونی کہ نہیں ہونی، اور اگلی ملاقات اللہ سے ہونی کہ نہیں ہونی، تو پھر بندے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر وہ پورا دھیان اور پوری توجہ اس نماز میں دیتا ہے، اور یہ جب آپ پڑھیں گے آخری نماز سمجھ کے تو اس سے بھی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، 11ویں چیز، اگر آپ یہ خشوع اور خضوع کا پورا ثواب لینا چاہتے ہیں، نماز کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری زندگی کے 40 سال بیت گئے، 50 سال کا ہم ہو گئے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم اللہ سے کیا باتیں کریں، میں اپنے اللہ سے کیا باتیں کر کے ہٹا ہوں، میں نے سجدے میں اپنے اللہ کے سامنے کیا جملے بولے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اور اس لیے ہمیں نماز میں سکون، قرار اور چین نہیں ملتی، نماز ہماری راحت کا سبب نہیں بنتی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے اللہ سے کیا باتیں کرتا ہوں۔ کاش کہ مجھے پتہ ہوتا میں اللہ سے کیا مانگ کے پلٹ رہا ہوں اور اللہ سے کیا ایگریمنٹ کر کے آ رہا ہوں۔ یہ جو اللہ کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ میں نماز پڑھنے کے بعد پھر جھوٹ بولتا ہوں، پھر بے حیائی کرتا ہوں، پھر برا عمل کرتا ہوں، پھر بدکاری کرتا ہوں، پھر خیانت کرتا ہوں، پھر چوری کرتا ہوں، پھر ماں باپ کے سامنے اونچے جملے بولتا ہوں۔ اس کا معنی ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ایگریمنٹ کر کے پلٹا ہوں، فجر کے وقت، زور کے وقت، عصر کے وقت۔ اور اگر بندے نے کوئی برا کام کیا ہو اور اس سے پتہ چل جائے کہ میرے ابو کو اس کا پتہ چل گیا ہے، تو اپنے باپ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ جی، میں اگر امتحان میں فیل ہو گیا ہوں اور مجھے یہ احساس ہے کہ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں امتحان میں فیل ہوں، تو وہ اتنے جلدی سے، وہ تو خالہ کے گھر چلا جائے گا، ماموں کے گھر چلا جائے گا، لیکن گھر واپس نہیں آئے گا تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ برا کام اس نے کیا ہے، کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اس نے کوئی بدتمیزی کی ہے یا حرکت کی ہے، اور اسے معلوم ہو جائے کہ شکوہ میرے گھر پہنچ گیا ہے، تو وہ اپنے باپ کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں، شرم آئے گی نا۔ اسی طرح میرے عزیز، جس کو پتہ ہے کہ میں نے فجر کے بعد ظہر کے وقت اپنے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور اپنے اللہ سے بات کرنی ہے اور مالک ملک سے میرے گفتگو ہونا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کا سامنا کرنا ہے، اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوگا اور اللہ سے باتیں کر رہا ہوں گا، تو پھر فجر سے زور تک وہ ایسا کام کرے گا جس سے اسے شرمندگی ہو، جس سے اسے یہ احساس ہو کہ میں نے اپنے رب کا سامنا کرنا ہے۔ یقیناً وہ اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھے گا۔ نماز کا ترجمہ یاد کیجئے میرے عزیزوں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو نماز کا ترجمہ پڑھائیں تاکہ آپ میں سے 2 ساتھی، 10 ساتھی، 15 ساتھی بھی نماز کا ترجمہ یاد کر گئے۔ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اگر وہ غور کر کے نماز پڑھتے گئے اور اس کے اوپر توجہ کرتے گئے تو پھر یقیناً نماز سے نکلنے کے بعد اسے پتہ ہوگا میں اپنے اللہ سے کیا باتیں کر کے نکلا ہوں اور کیا ایگریمنٹ کر کے نکلا ہوں اور کس ایگریمنٹ کی تجدید کر کے نکلا ہوں، تو پھر اسے احساس ہوگا اور وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، تم کیا کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ نشئی کو جب پتہ نہیں، نیند کے غلبے میں جب پتہ ہی نہیں، زبر کو زیر پڑھ رہے اور زیر کو زبر پڑھ رہے، بیچ میں سے نماز کے کلمات بھی چھوٹ رہے،
نشے کی حالت میں اسے پتہ ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین میں پورا پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں. تو ہماری صورت بھی جس کو ترجمہ نہیں آتا اس کی کیفیت بھی اسی نشئی کی طرح ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں اپنے اللہ سے کیا کہہ کے ہٹا ہوں. اللہ کہتے ہیں جب تمہیں نشے کی کیفیت اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ تم اللہ سے کیا باتیں کر رہے ہو، تمہیں علم بھی نہ ہو، تو تمہیں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے. تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ نماز سے پوری طرح مستفید ہونے کے لیے اور اس کا پورا ثواب لینے کے لیے اور اس کا پورا اجر کمانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ یاد کریں اور نماز کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے. مشکل کام نہیں ہے. آپ تھوڑی سی بھی توجہ کریں گے اور تھوڑا سا دھیان دیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں میں نماز کا ترجمہ آپ یاد کر سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب نشے کی حالت میں بندے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز نہیں ہوتی، تو جب مجھے بھی دعاؤں کا ترجمہ نہیں آئے گا تو کیسے معلوم ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے اللہ سے کیا بات کہہ دی ہے. 12ویں چیز جس سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے اور وہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر نہیں جھانکنا چاہیے. ہم بعض کا نماز شروع کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں. یہ نماز کا خشوع متاثر. آپ کی مکمل توجہ نماز کی جگہ پہ رہنی چاہیے، سجدے کی جگہ پہ رہنی چاہیے. پھر دیکھنا کہ آپ کی توجہ کیسے مبذول ہوتی ہے. اس کو التفات کہتے ہیں. نماز میں ادھر ادھر جھانکنا، یقیناً اس سے شیطان نمازی کا خیال دوسری طرف لگا دیتا ہے. صحیح بخاری میں ہے کتاب الاذان باب الالتفات فی الصلاۃ، باب نماز میں ادھر ادھر جھانکنے کا. اور بلا وجہ نماز کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر مجبوری ہو سی، خارش ہو رہی ہو سی، شدید خارش اسے تنگ کر رہی اور اس کی پوری توجہ بڑھ رہی ہے تو پھر حسب ضرورت اس کو خارش کر لینی چاہیے. اس حصے پہ خارش ہے یا سر میں خارش ہے، اگر وہ خارش نہیں کرتا تو پوری نماز میں اسے خارش کی جگہ متاثر کر رہی ہے اور تکلیف کا باعث بن رہی ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ معمولی حرکت کر لے جس سے اس کی وہ تکلیف ہے وہ دور ہو جائے اور اس کی باقی توجہ پوری کی پوری نماز کرے. موبائل کی گھنٹی کا یہ بھی حساب ہے. اگر آپ کی موبائل میں گھنٹی لگی ہوئی ہے اور آپ نے سائلنٹ نہیں کیا ہوا، اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، جیب میں رکھیں اور وہ بجتا رہے اور آخر جماعت کی جب تک چوتھی رکعت پوری نہ ہو جائے تب تک وہ بجتا ہی رہے. اس سے تو پورے نمازیوں کی نماز متاثر ہوگی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسے آپ ہاتھ کے ساتھ بند کر سکتے ہیں تو اسے بند کر لیں، یا اس کی آواز کے والیوم کو کم کر سکتے ہیں تو کم کر لیں، تاکہ وہ آپ کی نماز کو بھی متاثر نہ کرے اور باقی لوگوں کی نماز کو بھی متاثر نہ کرے. تو نماز میں کچھ حرکات نماز میں واجب ہوتی ہے، جیسے اگر اگلی صف میں سے کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو پھر چل کے اگلی صف کو کیا کرنا چاہیے؟ پورا کرنا چاہیے. یہ حرکت واجب ہوتی ہے. بیچ میں سے کسی شخص کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ کو اگر آپ بائیں طرف کھڑے ہیں تو اس کو پھر اس خلا کو پر کرنا چاہیے. اور ایسی کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، سن ہو کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بندہ بیچ میں چلا بھی گیا پھر وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں. نماز کے لیے ایسی حرکات کرنا واجب ہو جاتا ہے آپ کے لیے. اگلی صف میں سے بندہ نکل گیا یا اسی صف میں سے اس میں کھڑے ہیں، بندہ اگر چلا گیا اور پیچھے کو آنے والا بھی نہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ مل جائیں اور اس خلا کو پر کریں. یہ اگلی صف میں آپ منتقل ہو سکتے ہیں، آپ چل کے اگلی صف میں آ سکتے ہیں اور اس خلا کو پر کرنا چاہیے. یہ حرکات ایسی ہیں جو نماز کے لیے کرنا واجب ہے، لیکن بلا وجہ اور بلا ضرورت حرکت کرنا یہ جائز نہیں ہے. نماز کے دوران اگر وسوسے اور خیالات آتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے. اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے اور آپ کو اپنی بائیں طرف تھوکنا چاہیے یوں کر کے اعوذ باللہ. نماز کے دوران بھی کر سکتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ کے. سیدنا عثمان بن ابی العاص نے رسول اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھولنے کی شکایت کی کہ اللہ کے رسول میں نماز میں بھول جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے. فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، جب آپ اسے محسوس کریں تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں. وَطْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ اپنے کندھے کی طرف تھوک دیں اعوذ باللہ اعوذ باللہ. اگر آپ کو نماز میں بھول ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح میں کس رکعت میں ہو، کون سی رکعت ہے، یا وسوسے اور خیالات آپ کے آ رہے ہیں نماز میں اور آپ کی توجہ پھر ادھر چلی جاتی ہے کام کی طرف، دکان کی طرف، تو ایسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ شیطان ہے جو بندے کے ذہن میں ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے
اور آدمی کو اعوذ باللہ پڑھ کے اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھوکنا چاہیے۔ مسلم کتاب السلام باب التعوذ من شیطان الوسوسۃ فی الصلاۃ، نماز کے اندر وسوسہ ڈالنے والے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا۔ بعض لوگ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول سجدے کی جگہ پہ دیکھتے تھے، اور یہ آنکھیں بند کرنا خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ خلاف سنت ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی مجلس، نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا ہو سکتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو خشوع میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارا اگلا درس ہوگا انشاءاللہ سترہ کا بیان، نماز شروع کرنے سے پہلے آدمی کا اپنے سامنے کو رکاوٹ رکھنا، اور رکاوٹ کتنی ہونی چاہیے۔